بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ تخصص فی الفقہ سال اول میں، اور اسی طرح جو ہے وہ جو دیگر تخصصات ہیں ان میں بھی اکثر جو تخصصات ہیں ان میں بھی جو علم کلام کے حوالے سے کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے المعتقد المنتقد۔ حضرت علامہ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے زبردست قسم کے جو ہیں وہ عالم دین گزرے ہیں۔ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1289 یعنی 1289 سن ہجری، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تو اس حیثیت سے یہ 13ویں صدی ہجری کے مصنف ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کا کتنا فاصلہ ہے؟ امام اہل سنت کا وصال جو ہوا ہے وہ 1340 سن ہجری میں ہوا، تو اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہی رہے ہیں یہ، یعنی کچھ سالوں کا فاصلہ ہے۔ یعنی اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں کہ ان کا وصال 1289 میں ہوا تو اعلیٰ حضرت کا وصال 1340 میں ہوا، تو گویا کہ ان کے وصال کے وقت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر جو ہے وہ کوئی کم و بیش جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں کہ 20 سال کے قریب قریب ہوگی، ٹھیک ہے۔ 60 سال سے اوپر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عمر تھی، تو اگر 1340 سے ہم جو ہے وہ 40 مائنس کریں اور کوئی یعنی تقریباً کوئی 10 سال یا 20 سال کا عرصہ بنتا ہے جو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس وقت عمر تھی، تو قریب قریب ہم اس کو ہم عصر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے عاشق اور بڑے معتقد تھے، حتیٰ کہ آپ کو شاید معلوم ہو، اگر نہیں ہے معلوم تو نیٹ میں سرچ کر کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں اور آپ کی منقبت میں دو قصیدے تحریر کیے ہیں عربی میں، ان کو کہا جاتا ہے قصیدتانی رائحتان، جس میں آپ نے امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ اچھا، یاد رہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ ناپارا کے کی طرف سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کا جو نواب ہے ناپارے کا، اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ نعت لکھی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور آخر میں فرمایا تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کی تعریف کرنے میں بڑے محتاط ہوتے تھے۔ اگر نبوی نسبت اور دینی نسبت ہوتی تو آپ یقیناً جو ہے وہ تعریف فرماتے ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ نسبت نہ ہوتی تو پھر آپ تعریف نہ کرتے۔ تو حضرت امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان سے دینی عقیدت بہت تھی، اور اس وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی تعریف میں 2 قصیدے، اور وہ بھی عربی زبان میں تحریر کیے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو تاج الفحول بھی کہا جاتا ہے، ان کی کئی تصانیف ہیں، بڑے زبردست قسم کے عالم، بڑے زبردست، راسخ العقیدہ، صحیح العقیدہ، بڑے کمال کے عالم۔ ان کی تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے المعتقد المنتقد، امام فضل رسول بدایونی۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب یہ کتاب پڑھی نا، آپ کو یہ کتاب اتنی پسند آئی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کے اوپر عربی میں حاشیہ لکھ لیا، اور اس کا نام رکھا المعتمد المستند۔ ٹھیک ہے، تو متن جو ہے وہ امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، المعتقد المنتقد، اور جو حاشیہ ہے اس پر وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے، المعتمد المستند۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جو ہے وہ کتاب پر حاشیہ لکھ ڈالیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کی افادیت اور اہمیت جو ہے وہ کتنی ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو تخصص میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ علم کلام پر مشتمل بڑی عمدہ قسم کی کتاب ہے، بڑی عمدہ قسم کی کتاب ہے۔ علم کلام کے بڑے بڑے خوبصورت قسم کے جو مسائل ہیں، وہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے۔ گزشتہ سال بھی میں نے اس کی تدریس کی تھی، مجھے بڑا لطف حاصل ہوا تھا، اور یقیناً طلبہ کو اس سے جو ہے وہ بڑا لطف حاصل ہوگا۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ انداز تحریر ہے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ کا، اور علم کلام ہے، عقائد اہل سنت ہیں، اور جو مشہور فرقے ہیں ایک تو ان کا رد ہے، ساتھ ساتھ وہابیہ، ان کا بڑا رد اس میں آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس حیثیت سے اس کتاب کو رکھا گیا، اور چونکہ اس میں کچھ ابحاث انتہائی دقیق قسم کی ہیں، انتہائی دقیق قسم کی ہیں، اس لیے اس کو تخصصات میں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جو ہے وہ اسے ہم شروع کے درجات میں رکھتے تو شاید اس کا سمجھنا، اس کو پڑھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا۔ اس لیے اس کو کیا کیا گیا کہ تخصص میں رکھا گیا، تاکہ آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ علم کلام پر رسوخ رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ درس نظامی میں جو علم کلام کی کتابیں ہیں، میں ایک درد دل کے طور پر اور افسوس کے ساتھ ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا جب علم کلام اور علم فلسفہ اور علم منطق، ان کو بہت زیادہ ملا کر اور اہمیت کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا تھا، اور ان کے آپس میں بڑے روابط ہوا کرتے تھے، علم کلام اور علم منطق و فلسفہ کے، کیونکہ جو خالص علم کلام ہے نا، اس میں آپ کو منطقی اور فلسفی ابحاث جو ہیں وہ بہت زیادہ ملیں گی۔
تو منطق فلسفے کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اور آہستہ آہستہ علم کلام کی جو کتابیں تھیں نا ان کو بھی نکال دیا گیا۔ اب آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ درس نظامی میں جو علم کلام پر ہم پڑھتے ہیں نا وہ صرف اور صرف دو کتابیں ہیں، ایک ہے شرح فقہ اکبر اور ایک ہے شرح عقائد نصفیہ۔ وہ تو بہرحال جب آپ المعتقد پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شرح عقائد کا کیا مقام ہے اور اس کو کس لیول پر دیکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کتابوں کو نہ نکالتے ہیں۔ درس نظامی میں جو قدیم نصاب ہے علامہ نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کے نام سے جو ہے وہ درس نظامی مشہور و معروف ہے، علامہ نظام الدین سہالوی فرنگی محلی، انہوں نے جو نصاب مرتب کیا تھا نا اس میں درس نظامی میں شرح عقائد نصفیہ اور اس کے ساتھ ساتھ شرح عقائد نصفیہ کا حاشیہ آتا ہے خیالی وہ، اور اس کے بعد شرح عقائد عدودیہ کے اوپر، یہ تو عقائد نصفیہ ہیں، اس کی شرح علامہ سعد الدین تفتزانی نے لکھی، ایک تو یہ ہو گئی، ایک ہے شرح عدودیہ۔ شرح عدودیہ کی ایک شرح آتی ہے امام محقق جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی محقق جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد عدودیہ کے اوپر جو ہے وہ شرح لکھی ہے، جو کہ شرح عقائد جلالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ایک ہے شرح عقائد نصفیہ اور ایک ہے شرح عقائد جلالیہ۔ یہ بعض لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ شرح عقائد جلالیہ جو ہے وہ یا تو جلالی صاحب کی طرف منسوب ہے یا پھر جو ہے وہ شرح عقائد کی ہی شرح ہے، نہیں، یہ در حقیقت شرح عقائد عدودیہ کی شرح ہے، عقائد جلالیہ، یہ دو کتابیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے علم کلام پر، بڑی ضخیم قسم کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، شرح مواقف۔ شرح مواقف میں ایک بحث آتی ہے امور عامہ کی، ٹھیک ہے، تو اس امور عامہ کے اوپر حاشیہ ہے، حاشیہ امور عامہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، وہ حاشیہ جو ہے پڑھایا جاتا ہے، جو سمجھے کہ درس نظامی میں کوئی شخص علم کلام کی پیک پر اور اینڈ پر جا کے پہنچتا ہے نا تو وہ پڑھتا ہے پھر امور عامہ کی بحث، ٹھیک ہے۔ علامہ میر زائد ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، تو میر زاہد امور عامہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو وہ سمجھے کہ درس نظامی میں پیک پر آ کر کوئی شخص جو ہے اگر علم کلام کو پڑھتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس بحث کو پڑھ کے، رویت باری تعالیٰ کے اوپر کیا دلائل اور کیا کلام ہے، امور عامہ کی بحث، وجود کے اوپر بحث ہے، اور کئی ابحاث ہیں۔ تو اب یہ چیزیں کوئی پڑھ کر جب المعتقد المنتقد کو پڑھے گا تو اسے بڑا مزہ آئے گا، لیکن اگر جو ہے وہ محض عقیدے کی، علم کلام کی کوئی ایک کتاب پڑھ کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں المعتقد المنتقد کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ اس کو صحیح انداز میں سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ علم کلام کو پڑھنا ہے۔ اچھا، علم کلام کو ہم نے فی زمانہ ایک رنگ دیا ہوا ہے پیارے اور محترم طلباء کرام، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عقائد اہل سنت ہیں وہ ہی علم کلام ہے، یعنی عقیدہ۔ اب مثال کے طور پر کسی سے پوچھیں بھائی آج کل کیا مطالعہ کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جی میں عقیدے پر مطالعہ کر رہا ہوں، میرا عقائد پڑھنے کا بڑا جو ہے وہ شغف ہے۔ اچھا عقیدے میں کیا پڑھا ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایسی اردو کتابوں کے نام بتائے گا کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ یار اب ہم آپ سے کیسے بحث کریں اس چیز کے اوپر،
آپ نے چند ایک جو ہے وہ اردو کتابیں پڑھی اور آپ اتنی بات کر رہے ہیں، جبکہ اس میں صرف محض دلائل ہوتے ہیں۔ اب 11ویں 12ویں کے اوپر دلائل، 40ویں کے اوپر ایصال ثواب کے اوپر دلائل، یہ عقائد سے تو تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہیں۔ بھئی ضروریات دین کون پڑھے گا؟ الہیات، نبوات کون پڑھے گا؟ صفات باری تعالی، وجود باری تعالی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کون بحث کرے گا؟ تو اس پر بھی جب بحث کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل سمعیہ ہوتے ہیں یا دلائل نقلیہ ہوتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے دلائل عقلیہ کی تو اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ اب تاج الفحول علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور ہم اس کو جب شروع کریں گے تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے محض دلائل سمعیہ اور دلائل نقلیہ نہیں دی، انہوں نے دلائل عقلیہ بہت دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جیسا بندہ ان پر حاشیہ لکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے پیارے طلبہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل عقلیہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے منطق بہت زیادہ ضروری ہے، فلسفہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو فلسفہ کا کیا پتہ جب تک آپ نے فلسفے کو نہیں پڑھا؟ رد کے ساتھ پڑھیں، بالکل پڑھیں، منطق پڑھیں، رد کے ساتھ پڑھیں، کس نے روکا آپ کو؟ ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ غلطی پر ہوتے ہوئے ہم جملہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے جب منطق پڑھائی جاتی تھی نا مدارس کے اندر، تو عموماً استاد صاحب آتے تھے نا اور وہ کتاب کو دیکھ کر کہتے تھے بھائی اس کے بارے میں تو علماء نے کہا ہے یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، کہ منطق کے اوراق کے ساتھ، یعنی وہ صفحات جن پر منطق لکھی ہوئی ہے ان سے استنجا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وہ کہتے تھے اس علم کی حالت اور کیفیت تو یہ ہے۔ تو پھر اس کی تعویل کچھ علماء نے یوں کی تھی کہ بھئی اس سے مراد وہ منطق ہے جس میں عقائد فاسدہ بیان ہوتے ہیں، اصول فاسدہ بیان ہوتے ہیں، وہ منطق مذموم ہے۔ لیکن ہم ایک شیخ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی منطق کے حوالے سے، معقولات کے حوالے سے، بڑے اللہ کے کامل ولی، ان کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے اور گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے نا، اچھا یہ جملہ پھر بعد میں لوگوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ وہ کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا، منطقی کتابوں کے اوپر، کہ من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم اصلا، جسے منطق نہیں آتی تو اسے علوم کے اندر جو ہے وہ مضبوطی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ہم شیخ محترم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو جب یہ بات آئی نا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، تو انہوں نے فرمایا یہ جملہ بالکل درست ہے، غور کیجئے گا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جملہ بالکل درست ہے، اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ استنجا کے بعد جو ہے وہ اس کا جو مضاف الیہ ہے اس کو سمجھ نہیں پائے، اور استنجا کے معنی کو سمجھ نہیں پائے۔ فرمائیں کہ استنجا کا معنی استنجاء ظاہری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معنی نہیں ہے جو علم فقہ کے اندر اصطلاح مشہورہ ہے۔ استنجا جس چیز کو کہا جاتا ہے نجاست ظاہریہ سے پاک ہو جانا استنجا کہلاتا ہے۔ فرمائے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق کا مطلب یہ ہے کہ منطق کے علم اور منطق کے اوراق کے ذریعے اپنے نفس کو صاف کرنا اور اس کا استنجا کرنا، اس سے غلاظتوں کو نکالنا، اس سے برے عقائد کو نکال دینا، اس میں اچھے عقائد کو داخل کر دینا، اپنے نفس کو طیب و طاہر کرنا، یہ جائز ہے، اور اس عبارت سے علماء کی مراد بھی یہی تھی، ٹھیک ہے۔
تو بڑا مزہ آیا یہ جملہ سن کر، اور آج تک ہمیں یہ یاد ہے کہ منطق کی یہ افادیت، اور اس کا استعمال علم کلام میں ہوتا ہے، یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات انتہائی وثوق کے ساتھ بیان کروں، آپ یاد رکھیے گا کہ منطق اور معقولات کے بغیر ہم کئی چیزوں کے اندر یوں سمجھیے کہ یتیم ہیں، ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آج الحاد کا دور ہے، یا جو ہے وہ بد مذہبوں کا دور ہے، زمانہ ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، بالخصوص وہ افراد جو قرآن اور سنت سے جو ہے وہ ناواقف ہیں، نابلد ہیں، یا اس کے ہی منکر بنے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کو دلائل کیسے دیں گے؟ لا محالہ معقولات کے ذریعے دیں گے۔ ہر شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، الحاد کا رد کیسے کریں، الحاد کا رد کیسے کریں، مجھے استاد جی رد الحاد پڑھنا ہے، استاد جی مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں ملحدین کا رد کیسے کروں۔ خدا کے بندو، ملحدین کا رد جو کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کو معقولی دلائل دیے جائیں، کیونکہ وہ قرآن سنت سے ماورا باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت سے جب ماورا باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ مناظرے کا اصول ہے کہ جو خصم ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، یا جانبین جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان گفتگو مسلمات کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مسلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فریقین کو جو چیزیں تسلیم ہیں انہی پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر ایک فریق کو ایک چیز تسلیم ہے لیکن دوسرے فریق کو وہ چیز تسلیم نہیں ہے تو وہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عقائد کی دنیا میں، علم کلام کی دنیا میں دلائل دینے کے لیے ہمیں معقولات کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی کے ذریعے سے جو ہے ہم کئی چیزوں کو حل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے ایک مختصر سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کتاب میں آپ کو شاید یہ کتاب گروپ میں بھیج دی گئی ہوگی، اور میرے خیال سے کچھ طلباء جو ہے وہ تخصص فی الحدیث کے بھی ماشاءاللہ سے آئے ہوں گے، تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کتاب میں جو ہے وہ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو مل جائے، ورنہ جو ہے وہ آپ سرچ کر کے ان کا تعارف ضرور پڑھیے گا کہ علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس درجے کے، کس لیول کے عالم گزرے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ الکریم کل ہم اس کو باقاعدہ سے شروع کریں گے، اس کے اسباق کا سلسلہ ہوگا، دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ان اسباق کو سننا ہے۔ آپ کو بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو آسان سے آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں دلائل مشکل ہیں اور ادق ابحاث ہیں، وہاں پر آپ کو لامحالہ اپنا دماغ لڑانا پڑے گا، نظر و فکر کی آپ کو حاجت ہے، آپ کو نظر و فکر کرنی پڑے گی، تبھی وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہر چیز بدیہی نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے آپ کو اگر کہیں پر جو ہے وہ کتاب مشکل لگ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نظر و فکر سے کام لیں۔ انشاءاللہ جب آپ نظر و فکر سے کام لیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن کے کئی بند دریچے جو ہیں وہ کھلیں گے، اور آپ کے ذہن میں کئی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ آپ کو علم کلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی، اور دلائل کی ایک الگ جہت آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ ابھی تک تو جیسے تخصص میں ہم عموماً جو ہے وہ منقولات کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور کچھ اصولی ابحاث کر رہے ہیں، بالخصوص جو مسائل شرعیہ ہیں ان کے حوالے سے۔ اب کچھ ہم عقائد پر بھی نظر ڈالتے ہیں، اصول کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی آپ کو لطف حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب؟
اگر کوئی سوال وغیرہ ہے، کوئی گفتگو آپ نے کرنی ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب۔ کسی نے کوئی گفتگو وغیرہ کرنی ہے، کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے اس کتاب کے متعلق، یا جو ہے وہ سبق کے متعلق؟ سبق تو خیر نہیں ہوا، جو انٹروڈکشن ہم نے بیان کیا۔ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الہیات تک مکمل ہے، مقدمے سے لے کر الہیات تک۔ جی۔ اس میں اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، یہ تو انسان کے اپنے مطالعے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنی کتابیں جو ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اس میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیں گے، فار ایگزامپل علامہ عبدالعزیز فرہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح عقائد پر حاشیہ ان کا آتا ہے نبراس کے نام سے، وہ ہو گیا۔ اور شرح عقائد کے اوپر جو ہے وہ خیالی کا حاشیہ ہے، وہ ہو گیا۔ خیالی کے اوپر ہی غالباً علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ ہے، وہ پڑھ لیا، تفصیل میں چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ کتابیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دو کے نام میرے ذہن سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا ایک اور حسن اور اسلوب ہے، اگر وہ بھی آپ کر لینا تو بھی کافی آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں مصنف نے خود بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی مشہور ایک کتاب آتی ہے المسامرہ المسایرہ، علم کلام پر، اس کا حوالہ انہوں نے اس میں دیا ہے۔ اور بھی چند ایک کتابوں کا مزید اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے، تو وہ کتابیں آپ پڑھ لیں، اس سے بھی آپ کو کافی جو ہے وہ، یعنی یہاں پر تو مصنف آدھی عبارت لے کر آئیں گے، مختصر سی عبارت لے کر آئیں گے، وہاں کتاب میں آپ جا کر جب اصل بحث پوری پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ استاد جی ہمیں کوئی اردو میں کتاب بتائیں، تو اردو میں پھر آپ بارِ شریعت ہی پڑھ لیں، مکتبۃ المدینہ کے حاشیے کے ساتھ، اس میں ماشاءاللہ سے حاشیہ بڑا اس کا جو ہے تگڑا قسم کا ہے، جو پہلے حصے کا حاشیہ ہے وہ بڑا کمال ہے، وہ پڑھ لیں۔ آسان تو یہی ہو سکتا ہے۔ کن سے؟ ارشاد صاحب کے مدرسے سے؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ کمال ہیں سر، پھر تو کمال ہے، پھر تو ہمیں آپ سے پڑھنا چاہیے۔ سبکن؟ ماشاء اللہ۔ تو اس کو جب آپ یقیناً جب اس لیول پہ آ کے آپ کا پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ جب نبراس آپ پڑھ چکے ہیں، خیالی پڑھ چکے ہیں، تو پھر اس سے اوپر کا جو ہے نا وہ لگائیں، پھر سیالکوٹی کے حاشیے کے ساتھ پڑھ لیں اس کو، پھر تو یہی ہے آپ کے لیے۔ شاباش ہے۔ اور آگے کیا پھر کرنا ہے؟ شرم ہوا کے پڑھ لیں۔
اللہ، استاد عطا محمد بندیلوی صاحب فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں جو بندہ جو ہے خیالی پڑھاتا تھا اس کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا کہ یہ خیالی پڑھاتا ہے۔ ایک ٹائم آئے گا جب جو ہے نا جو بندہ نحو میر پڑھا رہا ہوگا نا اس کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا کہ یہ نحو میر پڑھاتا ہے۔ تو تنزلی کا عالم تو یہ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ وہ اچھے جو ہے وہ مدرسے سے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اس مدرسے سے بھی ہماری نسبتیں ہیں۔ اچھا، اگر فلسفہ نہ پڑھا ہو تو کیا علم کلام سمجھ نہیں آ سکتی یا کہ کامل سمجھ نہیں آ سکتی؟ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد۔ دیکھیں فلسفہ جو ہے وہ، اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسفے سے مراد ہدایت الحکمت کی وہ 10 فصلیں ہیں تو پھر تو آپ کو علم کلام پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر فلسفے سے مراد آپ جو ہے وہ میبوزی اور شمس البازغہ مراد لے رہے ہیں، اسفار اربعہ مراد لے رہے ہیں، تو پھر تو مزہ آئے گا آپ کو، علم کلام کو اچھے انداز میں آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ فی الحال ہم نے جتنا پڑھا ہے ہم کوشش کریں گے کہ فلسفے کے اصول اور قواعد کو یہاں پر چیک کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فلسفے سے بالکل استغنا حاصل ہی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے نماز میں قرات ہوتی ہے نا، ما یجوز بہ الصلاۃ، قرات بندے کے لیے جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اتنے قواعد و مخارج، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا فلسفہ کہ ما یجوز بہ الکلام یہ ہونا چاہیے۔ جی جناب، اور کچھ؟ ماشاء اللہ۔ چلیں کم از کم اتنا تو ہوگا کہ المعتقد پڑھ کے آپ کو کچھ خیال پیدا ہوگا، خیالی کا، اور جو ہے وہ دیگر کتابوں کا آپ چاہیں گے کہ آپ ان کی زیارت کر لیں، ان کو کبھی دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ اللہ توفیق عطا فرما۔